مولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ چل رہا ہے، ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے عشرے کا بھی آغاز ہو چکا ہے، جس کا آج 13واں روزہ ہے۔ افسوس یہ ماہ مبارک بہت جلد ہماری زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جو اس وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کے خزانے بارش کی طرح جھوم جھوم کر برس رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزے صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں تھے، بلکہ جتنی بھی ہم سے پہلے امتیں آئی ہیں سب پر روزے فرض تھے۔ اگرچہ کسی کو کتنے دنوں کے اور کسی کو 1 مہینے کے اور کسی کو کچھ دنوں کے روزے دیے گئے تھے، جیسا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب وہ گندم کھا لیا تھا جس کے کھانے کو اللہ نے منع فرما دیا تھا، اور اماں حوا کے کہنے سے وہ دانہ وہ گندم کھا لیا، جس کے کھانے کی وجہ سے پورے 1 مہینے تک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اس کا اثر رہا۔ لہذا اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ کو قبول فرمایا تو حضرت آدم کو اتنے ہی دن کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ گویا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت پر بھی 1 مہینے کے روزے فرض تھے۔ بہرحال یہ ماہ مبارک آج ہماری زندگیوں میں آیا ہوا ہے، آئندہ سال نہ جانے یہاں پر ہماری زندگی میں رمضان آئے یا قبرستان میں قبر کے اندر ہم ہوں اور یہ ماہ مبارک دنیا کے اندر آئے، کچھ معلوم۔ اس وجہ سے رمضان مبارک کی ایک ساعت کو، ایک لمحے کو مبارک سمجھے، بابرکت سمجھے، اور ہے اس مہینے کی ایک سیکنڈ، ایک ساعت، ایک لمحہ بابرکت ہے، مبارک ہے۔ اس کا ایک لمحے کو اللہ رب العزت نے مبارک بنا دیا، بابرکت بنا دیا۔ اور اس کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی، جس کو اللہ کے نبی نے اس مہینے کو اس امت کا مہینہ قرار دیا۔
کہ یہ امت محمدیہ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اور اللہ کے نبی کی نظروں میں اس کی کتنی قیمت تھی، اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا کہ ہر سال رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور ایک وعظ فرمایا کرتے تھے، رمضان کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کیا کرتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا۔ حضرت عبادہ خود فرماتے ہیں میرے نبی نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اکٹھا فرمانے کے بعد اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر بہت جلد ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمت تمہارے اوپر متوجہ فرماتے ہیں، اور اس مہینے میں جو کوئی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر فرشتوں کے مجمع میں فخر کرتا ہے۔ فرشتوں کے مجمع میں اللہ رب العزت فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتا ہے، اور میرے فرشتوں دیکھ لو، یہی ہے وہ میرے بندے جن کی خلقت پر، جن کی پیدائش پر تم نے اعتراض کیا تھا، اور تم نے یوں کہا تھا کہ باری الہ، آپ ایسی امت کو، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہو جو کہ زمین میں فساد مچائے گی، خونریزی کرے گی، ایک دوسرے کو قتل کرے گی، اور اگر آپ کو اپنی عبادت کرانا مقصد ہے تو آپ کی عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، ہم بے انتہا عبادت کرتے ہیں۔ بزرگوں اور ساتھیوں، اگر کوئی فرشتوں کی جماعت رکوع میں ہے تو رکوعی میں ہے، کوئی سجدے میں تو سجدے میں ہی ہے، کوئی قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہی ہے، تو پھر آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور میرے فرشتوں، تو میں نے تمہارے سوال پر یہ کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، اور میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو آج دیکھ لو، یہ میرے بندے میرے حکم کے مطابق کھاتے نہیں، پیتے نہیں، بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا کھانا چھوڑ دو، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، میں نے کہا پینا چھوڑ دو، انہوں نے پینا چھوڑ دیا، اور میرے فرشتوں بتاؤ میں ان کے اوپر فخر کروں یا نہ کروں؟ حالانکہ ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، سب کچھ یہ برداشت کرتے ہیں، لیکن میرے حکم کے بغیر ایک پانی کا قطرہ بھی حلق کے نیچے نہیں اترنے دیتے۔
اور میرے فرشتوں دیکھو ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ میں نے بھی بنا دیا، میں نے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اور میں نے بھی اپنے روزے دار بندوں سے وعدہ فرما لیا۔ اور میرے روزے دار بندوں، جو تم نے بھوک کی تکلیف برداشت کی، پیاس کی تکلیف برداشت کی، تمہاری یہ تکلیف ضائع نہیں ہوگی، تمہاری یہ مصیبت ضائع نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن میں تم کو حکم دے دوں گا، تمہیں اجازت دے دوں گا، جس دروازے سے تم چاہو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور میں نے ان کے مقام و مرتبہ کو اور بڑھانے کے لیے، روزے داروں کے لیے جنت میں داخلے کے لیے ایک الگ دروازہ بنا دیا، ایک الگ دروازہ بنا دیا جس کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے کوئی اور داخل ہو ہی نہیں سکتا، صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ ہر ایک کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ صرف اور صرف اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار بندے داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کو بھی جنت میں داخلے کی اجازت نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور تمام مہینوں کا سردار کیوں نہ ہو، جبکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو اللہ رب العزت نے یہ رکھی، اس مہینے کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے پورا کا پورا اپنا کلام الہی، اپنا کلام، اپنا قرآن، اپنی زبان سے نکلا ہوا یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر 27 تاریخ کو اتارا ہے۔ کیوں نہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف 3 رمضان کو اللہ رب العزت نے اپنی خلیل کو دیے، اپنے ابراہیم کو دیے۔ اگر توریت کا نازل کرنے کا پروردگار عالم دنیا کے اندر بھیجنے کا پروگرام بناتا ہے تو رمضان کے 6 روزے کا انتخاب فرماتا ہے۔ اگر زبور کو دنیا میں نازل کرنا چاہتا ہے تو 18 یا 12واں روزے کا انتخاب فرماتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت انجیل کو اس دنیا کے اندر نازل فرمانا چاہتا ہے تو اس مہینے کے 13ویں روزے کا انتخاب فرماتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اس مہینے کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ 4 کی 4 کتابیں اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک کے اندر اتاری ہیں۔ قرآن اسی مہینے میں میرے تمہارے پوری کائنات کے سردار امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ توریت کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر اسی مہینے میں اتارا۔ زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پر اسی مہینے میں اتارا۔ انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی مہینے میں اتارا۔ اسی وجہ سے میرے نبی نے یوں فرمایا، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔
تمام مہینوں کا بادشاہ، اور کیوں نہ ہو تمام مہینوں کا سردار، اسی مہینے کی ایک رات ایسی ہے جس کو رب کا کلام یوں کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے جو اسی مہینے کی گود میں ہے، اسی مہینے کی آغوش میں ہے ایک رات جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر، وہ اسی مہینے میں آتی ہے۔ کیوں نہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہو، جیسے اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم کرتے ہیں اور میرے نوری فرشتوں اور میری نوری مخلوقات، تمام شیاطین کو، تمام پلید شیاطین کو، تمام پلید جناتوں کو اکٹھا کر لو، زنجیروں میں جکڑ دو، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو قید کر دیا جائے۔ کیوں؟ اگر یہ کھلے رہے تو یہ میرے بندوں کو بہکائیں گے، پھسلائیں گے، روزہ نہیں رکھنے دیں گے، تراویح نہیں پڑھنے دیں گے۔ تم ان کو پہلے ہی جگڑ دو، تم پہلے ہی ان کو قید کر دو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا بنا دیا۔ لیلۃ القدر اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بھیجی ہے، تمام کی تمام کتابیں اسی مہینے میں آئی ہیں۔ شیطان کو اسی مہینے کے چاند دیکھتے ہی اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، اور ادھر عذاب دینے والے فرشتوں کو بھی حکم آ جاتا ہو میرے فرشتوں عذاب دینا چھوڑ دو، عذاب دینا بند کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر میرا مہمان کا نزول ہو چکا ہے، میرا مہمان آ چکا ہے۔ اتنا متبرک مہینہ ہے، اتنا مبارک مہمان ہے کہ جس کے دنیا میں آنے پر قبر کے اندر عذاب کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس افسوس، یہ بغیرت انسان، یہ بغیرت مسلمان، یہ رمضان کا ادب نہیں کرتا، یہ رمضان کا احترام نہیں کرتا، کھلم کھلا کھاتا پھرتا ہے، کھلم کھلا پیتا پھرتا ہے، اور اگر اس کو روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے تو کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اور رمضان کے مہینے کا ایک روزہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، خدا کی قسم جان نکل جائے گی، روح نکل جائے گی تو پھر اس مہینے کو تو ترسے گا، تو روئے گا، خون کے آنسو بہائے گا، اور تمنا کرے گا کاش میں اور زندہ ہوتا، ایک مرتبہ اور پھر میں رمضان کے مہینے کو پا لیتا۔ لیکن دستور ہی نہیں ہے، اللہ کے انصاف کے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا۔ اب چاہے کتنے خون کے آنسو بہا، اب تو چلا گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اور مجھ سے مت پوچھ، مجھ ملا سے مت پوچھو، کسی مولوی سے مت پوچھو، کسی عالم سے نہ پوچھو، جا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرو اس مہینے کے ایک روزے کی قیمت کو، جس کے نام کا تم دم بھرتے ہو، جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو، جس کے نام کا تم نعرہ لگاتے ہو، او خدا کی قسم نعرہ لگاتا شیر علی کا، اور کم سے کم تو اس کی بات کو تو مان لے۔
کیا فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رمضان کے مہینے کا ایک روزہ، صرف ایک روزہ عذر کی وجہ سے چھٹ جائے، بیماری کی وجہ سے چھٹ جائے، بلا مطلب کے نہیں، بغیر عذر کے نہیں، عذر سے چھٹ جائے ایک روزہ، اب اس ایک روزے کے بدلے 100 سال تک مکمل لگاتار روزہ رکھتا جا، گرمی ہو، سردی ہو، مئی جون کا مہینہ ہو، کہیں کا بھی مہینہ ہو، اور رمضان کے ایک روزے کے بدلے 100 سال تک مکمل روزہ رکھتا جا، پھر بھی 100 سال کے روزے رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے قیمتی یہ رمضان کے روزے ہیں، اتنے قیمتی یہ رمضان کے ایام ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اس مہینے کی فضیلت اتنی بیان کی گئی گزشتہ جمعے کے اندر بھی، ابھی تک بھی کان نہیں کھلے، کان کے پردے بالکل بند ہیں، آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے۔ کتنے جنازے تم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک پہنچا دیے۔ کیا تمہیں یقین ہے، کیا تمہیں 100% اس بات پر تمہارا ایمان ہے کہ ہم آئندہ سال ہمیں رمضان مل جائے گا؟ یقین ہے؟ معلوم نہیں نہ جانے کب تیرے میرے سانس کا ڈورا رک جائے گا، معلوم نہیں سانس کی دھڑکن کب پوری ہو جائے، کب ختم ہو جائے اور تو دنیا سے چل بسے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، معمولی بیماری کو بہانہ ملا کر رمضان کے روزے کو نہ چھوڑو، معلوم نہیں کب نہ جانے میری تمہاری زندگی مکمل ہو جائے اور اس دنیا سے جانا پڑ جائے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آؤ اور بتاتا ہوں، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا تھا تو خدا کی قسم مسجد کی طرف کو جاتے تھے، دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جایا کرتے تھے۔ معلوم کیا حسین، دنیا خوش ہوتی ہے، سب خوش ہوتی ہے، رمضان کا چاند دیکھ کر تم کیوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے؟ حضرت حسین نے فرمایا، او یارو تم نہیں جانتے، اللہ کا مہمان آ گیا، ڈرتا ہوں کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں اس کے احترام میں کمی نہ آ جائے، اور توڑ جاؤ میرے تمہارے سب کے آقا اور رشیوں کے سرداروں اور تنکے کے سردار، ریت کے ذروں کے نبی، درخت کے پتوں کے نبی، کنکر کے نبی، ہر ایک چیز کے نبی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی اس مہینے کی تیاریوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، اور جب رمضان کا چاند نظر آ جایا کرتا تھا تو میرے نبی کا چہرہ پیلا پڑ جایا کرتا تھا، میرے نبی کا چہرہ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام معلوم کیا کرتے تھے، یا نبی اللہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا، آپ کا چہرہ کیوں پیلا پڑ گیا، آپ کا چہرہ کیوں زرد پڑ گیا؟ میرے نبی فرمایا کرتے تھے، اور میرے صحابہ اللہ کا مہمان آ گیا، کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں اس کے احترام میں کمی نہ ہو جائے۔ اور آج اس امت کا حال ہے، وہ سب آپ کے سامنے کیا بتاؤں، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس امت کا حال، اس امت کے غم میں میرے نبی گھٹ گھٹ کر رویا کرتے تھے، اور آج امت
امت کا یہ حال ہے۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیل آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رمضان کی قدر دانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبھی حضرات آگے کو مل کے بیٹھ جائیے، گرمی ہو رہی ہے، اوپر نہیں جا سکتے، اور مؤذن صاحب آپ حجرہ کھول دیجئے تاکہ کچھ نمازی حجرے کے اندر چلے جائیں۔ حجرہ کھول دیجئے، نمازی بہت ہیں، اور آپ حضرات بھی آگے کو مل کے کھڑے ہو جائیے۔